السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں اللہ رب العزت کے مبارک کلام سے. یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار یعنی بے شک، ٹرولی ویریلی، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. تو سکون اللہ کے ذکر میں ہے. سکون دکانوں پہ نہیں، سکون کہیں اور جگہ پہ نہیں. سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ملتا ہے. تو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں. نماز اللہ کا ذکر ہی ہے، باقی ذکر و اذکار اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کیا کریں، مبارک کلمے پڑھا کریں، درود و سلام پڑھا کریں، دعائیں مانگتے رہیں. تو ان چیزوں سے انسان کو سکون ملتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں دائمی سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو چلیں ہم شروع کر دیتے ہیں. پہلے کل کا تھوڑا سا ڈویژن کر لیتے ہیں. مجھے کوئی بولے گا کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کوئی ہے جو بولے گا؟ چلیں میں ہی پوچھتا ہوں. چلیں منزہ آپ انمیوٹ کر کے مجھے بولیں، آپ انمیوٹ کر کے مجھے بولیں کہ خبر کی کیا کیا صورت ہو سکتی ہے، خبر کس کس کنڈیشن میں ہو سکتی ہے، کس کس صورت میں ہو سکتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ سامنے پڑھا تھا کہ جو خبر ہے وہ اللہ. خبر جو ہے وہ ایک مفرد ہو سکتی ہے، مطلب ایک سنگل ورڈ. جی خبر مرکب بھی ہو سکتی ہے، مطلب مرکب یہ مرکب تام بھی ہو سکتا ہے اور مرکب ناقص بھی ہو سکتا ہے. تو مرکب جی ماشاء ناقص اللہ. میں ہم نے پڑھا تھا مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے جس میں موصوف اور صفت ہو. مرکب جی اضافی بھی ہو بالکل. سکتا ہے، مرکب جی جاری بھی ہو ماشاء سکتا اللہ. ہے. اور پھر جی ہم نے پڑھا تھا خبر جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ کا نہ وہ بھی ہو سکتا ہے، ظرف پلس مضاف الیہ. جی اس کا اور مرکب بھی ہو پھر سکتا ہے. ماشاء اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو خبر ہے یہ مطلب جملہ بھی ہو سکتا ہے، مرکب تام بھی ہو سکتا ہے، جملہ کمپلیٹ اللہ. جی جملہ سینس کو بنائے. اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی اس ہو میں بھی سکتا ہے. ماشاء اللہ. جملہ کے بارے میں ہم نے ایک بات کر لی تھی نا کل، کہ اگر یہ جملہ ہوگا تو اس میں ایک ضمیر ہوگی، ضمیر کا جی ہونا سر. ضروری ہے. جی اور سر اگر ضمیر ایک کس کے اکارڈنگ ہوگی؟ اکارڈنگ ٹو مبتدا ہوگی. ہاں وہ اکارڈنگ ٹو مبتدا ہوگی. چلیں ماشاء اللہ. تو اس کے بعد چلیے آپ میوٹ کیجئے منزہ. چلیے کائنات آپ انمیوٹ کیجئے. کائنات آپ مجھے بولیے، میں نے کل بولا تھا آپ کو کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے، سٹریس پیدا کرنے کے لیے ہمارے عربی میں نا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کائنات ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ سٹریس پروڈیوس کرنے کے لیے جملہ اسمیہ میں جی سر. ہمارے پاس 6 پارٹیکلز ہوتے ہیں، 6 حروف ہوتے ہیں. تو وہ جی کون سر کون؟ 6 حروف ہوتے ہیں اسٹریس پیدا کرنے کے لیے، جس کو ہم حروف مشابہ بالفعل کہتے ہیں. اس میں انا آتا جی ماشاء اللہ. ہے، انا آتا ہے، کانا آتا ہے، لاکنہ اور قائتا اور لا لا یہ کیتا نہیں، لیتا ہے، لیتا. لائتا لیتا سوری اور لعل. لائتا اور ماشاء لالا. اللہ. چلیں آپ میوٹ جی کیجئے. اب ہم انشاءاللہ عز و جل اب اپنی کلاس شروع کر دیں گے. چلیں تو یہ جو بھی کائنات نے جو 6 حروف پڑھے نا، انا، اس طرح سے انہوں نے پڑھا انا، اور پھر پڑھا انا، انا انا، اور تھا کا انا.
कअन्न, लाकिन्न, लैता और लअल्ला। ये जो 6 होते हैं, ये 6 हुरूफ हैं। एक्चुअली हुरूफ, हर्फ हम किसको कहेंगे कि एक ऐसा कलिमा है जो अपनी मीनिंग अकेले ज़ाहिर नहीं कर पाएगा, अकेले होकर मीनिंग अपनी नहीं समझाएगा, बल्कि इसको अपनी मीनिंग समझाने के लिए या तो इस्म की ज़रूरत पड़ेगी या फ़ेल की या फिर दोनों की, ठीक है ना? ये पार्टिकल्स होते हैं। तो इन 6 पार्टिकल्स को हम कहते हैं कि हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल, यानी फ़ेल जैसे हुरूफ हैं ये, फ़ेल के जैसे हुरूफ है। ये फ़ेल के जैसे किस तरह से हैं? तो अभी आपने पढ़ा नहीं है फ़ेल एक्चुअली, इसलिए ये इस पे डिस्कशन करना मुझे लगता है फ़ुज़ूल ही होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं फ़ेल कैसा होता है। अब मैं क्या समझाऊँ आपको ये फ़ेल जैसे है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल जब हम फ़ेल पढ़ लेंगे, मैं उस टाइम आपको बता दूँगा कि ये किस तरह से फ़ेल के जैसे हैं, ठीक है? तो बहरहाल अभी हम इनका काम सीख लेते हैं कि इनका काम क्या होता है, इनको हम कैसे यूज़ कर लेते हैं अपने सेंटेंसेस में और इनसे क्या फ़र्क पड़ता है एराब पे। सबसे पहले मैं इनका आपको तर्जुमा बता दूं, जो इन्ना और अन्ना है, इन दोनों का इन मीनिंग होती है। अ, अक्सर जो इन्ना जो यूज होता है ना, अक्सर ये होता है बेशक के लिए, बेशक। अन्ना भी बेशक के लिए यूज होता है, अन्ना भी बेशक, और लेकिन ये के लिए भी यूज होता है कि हाँ। ऐसे ही जो अन्ना ये होता है गोया कि, एज इफ, इस तरह से इसका यूज होगा। और जो लाकिन, लाकिन मीन्स लेकिन, जिसको आप इंग्लिश में बट कहते हैं। और जो लैता है, लैता की मीनिंग होती है काश, काश, काश वो गया होता, काश वो बैठा होता, काश उसने खाना खाया होता। इस तरह से लैता यूज करेंगे। और लाअल्ला ये यूज होता है शायद, इसकी मीनिंग होती है शायद, हाँ, शायद के लिए। तो ये 6 हुरूफ, इनको हुरूफ मुशब्बह बिल फेल कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जुमला इस्मिया। किस तरह से इंपॉर्टेंट है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर दोनों क्या होंगे? दोनों मरफू होते हैं, ये आपने पढ़ा था, है ना? जुमला इस्मिया में, जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर ये दोनों मरफू होते हैं, दोनों मरफू होते हैं। लेकिन जब जुमला इस्मिया में इन 6 हुरूफ में से कोई एक हर्फ यूज होगा, कोई एक हर्फ यूज होगा, तो मुब्तदा पे नस्ब आएगा। लिख ले, तो मुब्तदा क्या होगा? इनसे मंसूब होगा, मुब्तदा पे नस्ब आएगा। किसकी वजह से? हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल का इफेक्ट है ये। हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल का यही अमल है, यही ऐसा ही काम करते हैं कि ये जब भी जुमला इस्मिया में दाखिल होंगे, ये जब भी जुमला इस्मिया में यूज किए जाएंगे, तो जुमला इस्मिया का जो मुब्तदा होगा उस पे नस्ब आएगा, उसका रफा गिर के उसका रफा नस्ब में चेंज होगा, उसका रफा नस्ब में कन्वर्ट होगा। लेकिन खबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, खबर फिर भी मरफू ही रहेगी, खबर मरफू ही रहेगी। खबर पे ऑलरेडी रफा था, अब भी रफा ही रहेगा, अब भी रफा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, अगर मैं लिखूं ये था जैदुन जालिसुन, जैद बैठा है, इस तरह से कोई जुमला इसमें था। इसमें जैद मुब्तदा है, जैद मुब्तदा है, और जालिसुन इसकी खबर की वो बैठा है ना? तो दोनों देखिए आप, दोनों मरफू हैं, यहाँ भी रफा है और यहाँ भी रफा है, दोनों मरफू हैं। इसकी मीनिंग क्या होगी? जैद बैठा है। अब अगर मैं कहूं बेशक जैद बैठा है, इसमें इस बात में कोई शक नहीं है, स्ट्रेस पैदा करने के लिए तो मैं सामने लगाऊंगा इन्ना, इन्ना। अब जैदुन चेंज होगा जैदन में, जैदुन चेंज होगा, इसका रफा चेंज होके नस्ब में आएगा। नस्ब किस तरह से आएगा इसका? इन्ना जैदन जालिसुन, जालिसुन वैसे का वैसा ही रहेगा जैसा था, इन्ना जैदन जालिसुन। ये इन्ना की वजह से यहाँ पे नस्ब आया, इस इन्ना की वजह से यहाँ पे नस्ब आया। ये जो इन्ना मैंने यूज किया ना, ये जो इन्ना हमने लिखा, इस इन्ना की वजह से यहाँ पे जो रफा था वो रफा कन्वर्ट हुआ नस्ब में। मुब्तदा पे जो रफा था वही रफा चेंज होगा नस्ब। तो हरूफ मुशब्बा बिल फ़िल का यही अमल है कि ये जब भी जुमला इस्मिया में दाखिल होंगे, तो जुमला इस्मिया का जो मुब्तदा होगा
مبتدا کا اعراب کی اب کیا رہے گا؟ اب وہ نصب بنے گا، رفع سے ہٹ کے اب وہ نصب بنے گا، جبکہ خبر کا اعراب رفع ہی رہے گا، خبر کا اعراب رفع ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات میں اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ جب بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے، جملہ اسمیہ مطلب کہ جو اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، یہ تھا نا اسم سے، زید سے سٹارٹ ہو رہا تھا، زید جالس تھا ایکچولی، تو ایکچوئل جملہ کون سا تھا؟ زید جالس، میں اوپر لکھ دیتا ہوں، جو ایکچوئل جملہ تھا آپ کا وہ تھا زید جالس، زید جالس، ٹھیک۔ تو زید جالس میں مجھے کوئی بولے مبتدا کیا ہے؟ مبتدا کیا ہے؟ زید. ہاں انٹیکٹ، ماشاء اللہ، مبتدا زید، اور زید کی خبر، مبتدا کی خبر کیا ہے؟ جالس، ٹھیک ہے نا۔ اب جب ہم نے اس پہ ان داخل کیا، جب ہم نے اس میں ان انٹروڈیوس کیا اس جملہ میں، تو اب زید پہ، زید کا اعراب چینج ہو گیا، زید پہ نصب آیا، ان زیدن جالسن، اس طرح سے ہم نے لکھا۔ جو مبتدا تھا نا، مبتدا جو آلریڈی تھا یہ زید، اب اس مبتدا کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، یعنی یہ زید اس انا کا اسم، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ انا کا اسم کہلاتا ہے۔ حروف مشبہ بالفعل جب بھی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ کے مبتدا کا اعراب نصب میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو ہم حروف مشبہ بالفعل کا اسم کہتے ہیں، اور اس خبر کو اس انا کی خبر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مبتدا کو حرف مشبہ بالفعل کی اس کا اسم کہیں گے، اور خبر کو حرف مشبہ بالفعل کی خبر کہیں گے۔ خبر تھی یہ خبر ہی رہی، جو مبتدا تھا اس کو اسم کہیں گے کہ وہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے۔ یعنی اب ان کا اسم کون ہے؟ زیدن، اور ان کی خبر کیا ہے؟ جالسن۔ اب ان کی خبر کیا ہے؟ جالسن، ٹھیک ہے جی، ان کی خبر کیا ہے؟ جالسن۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل سمجھاؤں، اگر میں لکھوں اللہ، دیکھیے اللہ علی کل شیء قدیر، کل شیء قدیر، ٹھیک ہے جی، اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اگر آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے تو آپ کو دکھتا ہوگا کہ اللہ مبتدا ہے، قدیر اس کی خبر ہے، اور جو علی کل شیء ہے یہ کیا چیز ہے؟ متعلق خبر ہے، یہ متعلق خبر ہے نا۔ اللہ اس میں جلالت اللہ یہ مبتدا، قدیر اس کی خبر کہ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے، کس چیز پہ قادر ہے؟ وہ کیا ہو گیا؟ متعلق خبر، وہ متعلق خبر ہے۔ تو دیکھیں ذرا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کا ترجمہ ہوگا، لیکن اگر مجھے کہنا ہوگا بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، آگے کیا لگائیں گے؟ ان، ان مینز بے شک، آگے کیا لگا؟ ان۔ اب مجھے کوئی بولے ان سے کیا چینجنگ آئے گی جملے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر پہ کیا رہے گا؟ قدیر پہ جی ان اللہ تو بولا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں قدیر، پہ جزم، قدیر جزم آئے گا، کیوں جزم کیوں آئے گا؟ جزم کیوں آئے گا؟ جی آپ بولیں جزم کیوں آئے گا؟ کیونکہ وقف جزم کی، لانے کے لیے کوئی ریزن نہیں؟ جی دیکھیں وقف کی جو جی دیکھیں جو اعراب ہے نا خبر پہ وہی اعراب جی رہے گا، میں نے بولا نا خبر مرفوع ہی رہے گا، خبر مرفوع ہی رہے گی، خبر پہ کوئی چینج نہیں آئے گی ان کی وجہ سے۔ جو آپ وقف کی بات کر رہے ہیں نا وہ یہاں پہ فل سٹاپ ہے، یا پھر ایسے عربی میں ایسے فل سٹاپ لکھا جاتا ہے تو وہ پھر قدیر پڑھا جائے گا، لیکن اگر اعراب کی جو جی بات کر رہے ہیں نا تو قدیر ہی دکھے گا آپ کو، قرآن میں اگر دیکھیں گے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہی جی جی لکھا ہوگا، پھر بعد میں آیت بنائی ہوئی فل
اس پہ وہاں پہ پھر آپ قدیر پڑھیں گے اس کو جب آپ وقف کریں گے، لیکن بہرحال وہ لکھا کیا جاتا ہے، قدیرن ہی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جی اللہ حضرت. پہ زبر آئی، فتح جو زبر سے اچھا ہے کہ نصب آیا، اس میں جلالت اللہ پہ نصب آیا. نصب کس وجہ سے آیا؟ انہ کی وجہ سے، انہ کی وجہ سے نصب آیا. اب یہ مبتدا جو ہے اس میں جلالت اللہ، اب یہ انہ کا اسم ہو گیا، اور یہ جو قدیر اس کی خبر تھی نا، یہ خبر انہ کی خبر کہلائے گی، یہ قدیر انہ کی خبر کہلائے گی. ٹھیک ہے جی. اللہ پہ اللہ تھا ایکچولی، تو اللہ بنا، کس وجہ سے بنا اللہ؟ انہ کی وجہ سے. ایسی اگر ہم انہ لگائیں گے، انہ کی میننگ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں نا میں کہتا ہوں کہ، اب کی کے بعد کچھ اور کہنا ہوگا، تو یہ کی کیا ایک حرف ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کلمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. یہ سورہ فتح کی بھی آیت ہے، آیت نمبر آئی تھنک 29 ہے سورہ فتح کی. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. خیر، اگر جب آپ اذان سنتے ہیں نا، تو اذان میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا ہے اس میں؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان، کہ ان مطلب کیا گواہی دیتا ہوں؟ محمد رسول اللہ. کوئی مجھے بولے ان میں یہاں پہ محمد رسول اللہ کیوں ہے اور یہاں پہ محمد رسول اللہ کیوں ہے؟ کسی کو فرق سمجھ آ رہی ہے؟ ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ جی سر انہ کی وجہ سے. ہاں ماشاء اللہ، اللہ کی وجہ سے اس پہ نصب آیا. اب آیا سمجھ؟ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، پہلا کلمہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ اذان دیتے ہیں یا اذان سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں وہاں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو وہاں محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ سامنے حرف مشبہ بالفعل ان آیا. اس ان کی وجہ سے جو محمد ہے نا، یہ مبتدا ہے، مبتدا پہ نصب آیا. اس پہ ایکچولی تھا رفع، لیکن اس حرف مشبہ بالفعل ان کی وجہ سے نصب آیا. اور اس کی جو خبر ہے نا رسول اللہ، تو وہ بالکل ویسے کا ویسا ہی رہا جیسا وہ تھا آلریڈی. اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی اس کے اعراب میں. تو اعراب کس کے اعراب میں چینجنگ آئے گی؟ مبتدا کے اعراب میں چینجنگ آئے گی. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ نو سر. ماشاء اللہ نہیں ہے. اچھا، تو اب میں نے ابھی بولا حرف مشبہ بالفعل کا اسم کس کو کہتے ہیں؟ جو مبتدا ہو تھا نا، اس سے پہلے جو جملے میں مبتدا تھا اس کو کیا کہیں گے؟ اب وہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے. اور اس کی خبر کون سی؟ جو آلریڈی جملہ اسم میں جو خبر تھی وہ اب حرف مشبہ بالفعل کی خبر کہلائے گی. چلے تو اس خبر کے بارے میں بات کرنی. جو حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہوگی نا، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہوگی، یاد رکھیے اگر وہ مفرد ہوگی، یعنی اگر وہ سنگل ورڈ ہوگی. کل آپ نے پڑھا نا اس خبر کی کیا کیا ٹائپس ہوتی ہے، یا تو مفرد ہوگی، یا تو جملے ناقص ہوگی، یا تو جملے تام ہوگی. جملے ناقص میں ہم نے پھر دیکھا ہے تو وہ سوری جملے ناقص نہیں، مرکب ناقص، مرکب ناقص یا مرکب تام. مرکب ناقص میں کیا کیا؟ تو مرکب اضافی ہوگی، مرکب توصیفی ہوگی، مرکب جاری ہوگی، یا پھر چوتھا کون سا ہوتا تھا؟ ظرف یا مضاف الیہ. ان دونوں کا مرکب ہو سکتا تھا. اور مرکب تام میں جملہ اس میں جملہ فعلیہ. تو اگر یہ مفرد ہوگی، یعنی اگر یہ سنگل ورڈ ہے، مرکب نہیں ہے، تو اس مفرد کا، یعنی اس خبر کا جو حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے نا، تو اس خبر کا واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث ہونے میں اس اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. یعنی بالکل وہی بات ہے جو مبتدا خبر میں پڑھی تھی. اگر مبتدا کیا ہے؟ واحد ہے، تو یہ خبر بھی واحد ہی ہوگی. مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہی ہوگی. مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہی ہوگی. مبتدا اگر مذکر ہے، مؤنث ہے، خبر بھی اکارڈنگلی ہی ہوگی.
تو اسی مبتدا کی بات ہو رہی ہے، بس اب اس کا نام ہم نے چینج کیا، اس کو اسم بولا کہ وہ اس حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہے. تو جو بات مبتدا اور خبر میں ہو رہی تھی وہی بات اب ہم کہتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کے اسم اور اس خبر میں ہوگی. دیٹ مینس کہ وہی جو مبتدا تھا اس مبتدا اور خبر میں وہی بات ہوگی. فار ایگزامپل میں ابھی آپ کو یہ سمجھاؤں، یہی جو ابھی میں نے لکھا تھا، میں اگر کہوں ان زیدن عالم، ان زیدن عالم، بے شک زید عالم ہے، بے شک زید عالم ہے. تو یہاں حروف مشبہ بالفعل کا اسم کون سا ہے؟ زید. اس کی خبر کیا ہے؟ عالم. تو اس اسم اور عالم، اس اسم اور خبر کے بیچ میں ہم کنکارڈمنٹ دیکھیں گے، اگریمنٹ دیکھیں گے. تو کیا ہے؟ زید کیا ہے؟ واحد ہے. عالم بھی دیکھیے واحد ہے. زید کیا ہے؟ مذکر ہے. عالم بھی مذکر ہے. زید تسنیہ نہیں ہے، عالم بھی تسنیہ نہیں ہے، جمع نہیں ہے، یہ بھی جمع نہیں ہے. تو ان کی اکارڈنس ہونی ضروری ہے. جو مبتدا اور خبر کی بات ہو رہی تھی بس وہی بات یہاں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے لکھیں ان زیدن عالمان، ان زیدن یا عالمون، اس طرح سے نہیں لکھ سکتے. آپ اس طرح سے نہیں لکھ سکتے، وہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے اگر میں کہوں ان عادلن، ان عادلن، عادل، ان عادلن شاعراتن، یہ غلط ہوگا. کیوں غلط ہوگا؟ کیونکہ عادل مذکر ہے، شاعراتن مؤنث ہے. تو یہ شاعرن ہونا چاہیے. بے شک عادل شاعر ہے، شاعرن. ٹھیک ہے جی، شاعرن ہونا چاہیے، شاعراتن نہیں ہونا چاہیے. شاعرن مطلب یہ بھی مذکر ہے، وہ بھی مذکر ہے، یہ بھی واحد ہے، وہ بھی واحد ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے ہوگا. چلیے اب میں ایک سوال پوچھ دیتا ہوں. اچھا، ایک جملہ ہے المسلمون جالسون. المسلمون جالسون، کہ مسلمان بیٹھے ہیں. المسلمون جالسون، دونوں یہ کیا ہے؟ کہ مسلمان بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا مجھے کوئی بولے، اگر میں اس کے سامنے ان لگاؤں، اس کے سامنے حرف مشبہ بالفعل ان لگاؤں، یعنی بے شک مسلمان بیٹھے ہیں، تو وہ عربی میں جملہ کیسے لکھیں؟ مجھے کوئی بولے، کوئی بولے. ہاں جی، شجرت فیاض آپ انمیوٹ کیجیے. شجرت. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شجرت، اس کے سامنے ان لگائیے اور اس میں اعراب میں کیا چینجنگ آئے گی وہ چینج کیجیے.